بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ ترجمہ: آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ سخت گندا ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام۔ پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو حد ضرورت سے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت کا مضمون بارہا پہلے گزر چکا، اس لیے قارئین مزید وضاحت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے حاشیے کی طرف رجوع کریں۔ البتہ یہاں ایک چیز وضاحت طلب ہے، وہ یہ کہ ظاہر آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ ان کے علاوہ کثیر التعداد ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، مثلا شراب، درندے وغیرہ۔ اس ضمن میں مفسرین کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت جمہور کے نزدیک مکی ہے اور دوسری اشیاء کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی ہوئی ہے اس میں صرف ان 4 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا اور مناسب اوقات پر حکم الہی سے اور چیزیں حرام ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے کو حرام کر دیا۔ چنانچہ علامہ قرطبی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے من جملہ دوسرے اقوال کے یہ بھی لکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام۔ آیت کے حصے کی مکمل تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن سورہ نحل کی آیت 115۔ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے ہم نے حرام کی ان پر دونوں گائے بکری کی چربی، مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں یا آنتوں نے، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بسبب ان کی سرکشی کے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 146 کی تفسیر۔ کسی چیز کو حرام کرنے کی 2 وجہیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ چیز جسمانی یا روحانی طور پر مضر ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کے اثرات بد سے بچانے کے لیے اس کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، جس طرح وہ چیزیں جن کا ذکر پہلی آیت میں گزرا، یا بطور سزا کسی شخص یا قوم کو ایک چیز کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے۔ یہاں اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو یہود پر بطور سزا حرام کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ آیت کے یہ کلمات ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ صراحتاً بتا رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 147 کی تفسیر۔ جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی
اور متعدد معجزات اور آیات بینات سے اپنی صداقت کو روز روشن کی طرح ان پر عیاں کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب پر ایمان نہ لاتا اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کے طفیل یہ اب تک محفوظ چلے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان مہلت کے لمحوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور کج روی سے باز نہ آئے تو انجام کار اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اس وقت کوئی ان کو عذاب خداوندی سے بچا نہ سکے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 148۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ ترجمہ، اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے، تم نہیں پیروی کرتے مگر نرے گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلے مارتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 148 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سابقہ آیات میں کفار کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی، نیز اشیاء کی حلت و حرمت کے متعلق ان کی جاہلانہ رسموں کی خرابیوں کو ظاہر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں ان کے ایک شبے کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد مدت ہائے دراز سے شرک کرتے چلے آئے ہیں اور جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق اس قانون کے پابند رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہ کر سکتے۔ ان کا یوں کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک وغیرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چنانچہ دوسری آیت میں ان کا یہ شبہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شبے کا ازالہ برہان فعلی سے کرتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تمہارے شرک اور تحلیل و تحریم کے اس رواج کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی سند حاصل ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا پہم لطف و کرم ہوتا، حالانکہ تم سے پہلے جنہوں نے اس گمراہی کو اپنایا ان پر غضب الہی ہوا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تم خود غور کرو، ایسی سنگین سزا مجرموں اور نافرمانوں کو دی جاتی ہے یا اطاعت شیاروں اور فرما برداروں کو؟ بعض علماء نے کفار کے شعبے کی تقریر دوسری طرح کی ہے، یعنی کفار کہیں گے کہ ہم تو بے اختیار اور مجبور تھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی تھی کہ ہم کفر و شرک کے مرتکب ہوں، ہماری کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف ورزی کرتے۔ چنانچہ سورہ النحل میں انہوں نے اپنے مجبور محض ہونے کا صراحتاً اعتراف بھی کیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 148 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو نکالو اسے ہمارے لیے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے متعلق اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل یا قابل اعتماد سند ہے تو پیش کرو۔ باری تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں جو ان کے خرافات کی اساس ہو، ان کے عقائد کا یہ ڈھانچہ صرف وہم و گمان اور ظن و تخمین کی پیداوار ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 149۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو۔ سورہ انعام آیت نمبر 149 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں قبول حق کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ دلیل و حجت سے تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم حق اور صداقت کو قبول کرو، اور اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہے تو حق کو قبول کرو، چاہے باطل کو اپنا لو۔ سورہ انعام آیت نمبر 149 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو، یعنی اس کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ وہ تم میں برائی اور گمراہی کی استعداد ہی نہ رکھتا، تم اپنی سرشت کے لحاظ سے فرشتوں کی طرح صرف عبادت اور اطاعت ہی کرتے، یا تم ارادہ اور شعور سے محروم پیدا کیے جاتے اور بلا ارادہ اور غیر شعوری طور پر تم سے نیکیاں سرزد ہوتی۔ لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شجر و حجر کی طرح مجبور محض بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح فطرتی اعتبار سے فقط نیک اور پاک باز ہی نہ ہو، بلکہ تمام سابقہ تخیلات سے ایک انوکھی چیز ہو، استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے نیکی اور برائی دونوں اس سے سرزد ہو سکتی ہوں، اور شعور اور ارادے کے اعتبار سے اسے مکمل آزادی ہو کہ جو راستہ چاہے اسے منتخب کر لے۔ سورہ انعام آیت نمبر 150۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا
فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ گواہی دیجیے ان کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 150 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرماؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا کوئی گواہ ہے تو اسے میدان میں لاؤ۔ جب تمہارے پاس کوئی گواہ ہی نہیں تو پھر ان بے سر و پا خرافات سے چمٹے رہنے پر کیوں بے جا ضد کر رہے ہو؟ ہلما کا لفظ اہل حجاز کے نزدیک واحد، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 150 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، یعنی ان سے شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دے دیں تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے دانشمند اور دیانتدار طبقے کو ان کی جاہلانہ رسموں کی بےہودگی پر آمادہ کیا جائے، کیونکہ جب ان سے ان رسوم کی صداقت کے لیے شہادت طلب کی جائے گی تو شہادت دینے سے پہلے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ان امور میں بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر ان چیزوں کی بےہودگی آشکار ہو جائے گی اور وہ ان سے خود بخود باز آ جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے شرافت و دیانت سے اپنا رشتہ توڑ ہی لیا ہے اور ایک غلط اور باطل چیز کی جان بوجھ کر شہادت دینے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کی شہادت آپ کے لیے حجت نہیں۔ یہاں پر 8ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔